اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی من علینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دون الامم الماضیہ وقرون الصالحہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا الخاتم لما سبق المولن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم من يوم نداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بواضح بلند صلوات پڑھ دینا میں مجلس کی قبولیت کے لیے بانیان کی سلامتی کے لیے جن جن گھروں سے سرکار کا علم برآمد ہوا ہے جہاں جہاں ماتمداری ہوئی ہے جن جن راستوں سے ماتمی گزرے ہیں ان تمام گھروں راستوں عزاداروں کی سلامتی کے لیے وسیلہ دعا بآواز بلند صلوات محمد وآل محمد رب کائنات جس بہتر عقیدت کے ساتھ اس عزاخانے کو سجایا گیا ہے میرے مولا جن احباب نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے رب کائنات اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ان کی قبروں کو منور فرمائے اور حق بھی یہی ہے کہ ہمارے گھروں سے بہترین گھر جو ہے مولا حسین کا ہونا چاہیے مولا حسین کا گھر اچھا ہو تو سمجھے ہمارے گھر بھی اچھے ہیں اور کم از کم سب سے بڑا گھر ہی یہی ہے کہ جی آل محمد کی آنے جانے کی جگہ ہے تو کائنات کی عظیم ترین ہستیاں جہاں آئیں جہاں بیٹھیں ہمیں دعا دینے کے لیے آتی ہیں تو کم از کم ان گھروں کو جو ہے بہتر سے بہتر ہونا چاہیے اور بانیان کی جو دلی حاجات ہیں میرے مولا قبول فرمائیں آج کی اس مجلس میں جن جن احباب نے حصہ لیا ہے میرے مولا ان کی نظر نیاز قبول فرمائیں جو بانیان آج دار فانی سے رحلت کر گئے ہیں اس دنیا میں موجود نہیں میرے مولا ان کی قبروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور دلوں میں جو حاجات ہیں جو موجود ہیں جو غائبین ہیں ان تمام کی حاجات کی قبولیت کے لیے وسیلہ دعا بآواز بلند صلوات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ سننے والے 2 بندے بھی ہوں تو مجلس ہوتی ہے سننے والے 1000 بھی ہوں تو مجلس ہوتی ہے مجلس جو ہے وہ نیت سے ہوتی ہے اس میں قلت کثرت کا تقاضا نہیں ہے جو احباب سن چکے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے یا کسی اور ذاکر کو سنیں گے لیکن بہرحال سلسلہ رکنا نہیں چاہیے کم از کم مجلس میں اٹھیں یا بیٹھنے کے آداب ایسے ہونے چاہیے کہ فوراً اس گھر کو خالی نہیں ہونا چاہیے یا میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جہاں آل محمد موجود ہیں تو کم از کم آل محمد مسجد مجلس میں موجود ہوں اور بندہ کسی اور جگہ موجود ہو تو کم از کم یہ اخلاقاً زیب نہیں دیتا ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم وہیں پر ہوں جہاں آل محمد ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ عظیم ترین جگہ ہے تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کم از کم وسیلہ دعا سمجھتے ہوئے کچھ بیان کر کے دعا مانگی جائے تاکہ ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائیں اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے جو مجلس ہوئی ہے پڑھنے والوں نے بہتر انداز میں مولا کا ذکر کیا ہے اور ہر کسی کی عطا ہوتی ہے کون کس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے مولا کا کرم ہے لیکن کم از کم میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے سامنے خود ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ جہاں لوگ زیادہ ہوتے تو کوئی مجلس بڑی ہو جاتی کیونکہ مجلس جو ہے وہ آل محمد سے ہوتی ہے اور آل محمد موجود ہوتے ہیں تو جو ہے مولا آپ کی طرف سے نظر نیاز قبول فرمائے مجلس آل محمد کی وجہ سے ہوتی اور یہ کبھی خیال ذہن میں نہیں آیا آپ 2 بھی سننے والے ہوں میرے لیے تو ماشاءاللہ کافی شافی ہیں تو زینت مجلس کی بننی چاہیے ہمیں سرکار نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت شاید میں دوسرے لفظوں میں بیان کروں کہ تاریخ پیغمبر کا اہم ترین اگر کسی نے فیصلہ دیکھنا ہو نا اس حدیث میں غدیر بھی موجود ہے توجہ فرمائیے گا یعنی یہ وہ حدیث ہے جس میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو موجود ہو
یعنی فردن تو سرکار جو ہے الگ الگ ذکر کرتے رہے، کہیں نماز کا ذکر کیا، کہیں حج کا ذکر کیا، محبت اہل بیت کا ذکر کیا، کہیں حسین کا ذکر کیا، کہیں حسنین کا ذکر کیا، کہیں مسجد کا ذکر کیا، کہیں علی کا ذکر کیا۔ اب یہاں سرکار نے تمام اذکار کو یکجا کرتے ہوئے کہا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی کائنات کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے جو دو ان چیزوں میں موجود نہ ہو۔ کوئی ایسی عظمت اور کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جو اہل بیت میں موجود نہ ہو، اور کوئی ایسی عظمت اور کوئی ایسا کردار نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ یہ سرکار کی زندگی کا اہم ترین وہ فیصلہ تھا جس کے لیے سرکار نے فرمایا میں تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں۔ جب کسی نے کچھ نہ دیا تو پھر سرکار فرما کے چلے گئے۔ آج اپنوں میں بھی غیروں میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ اور اس سے آگے والی بات جو سمجھنے والی کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان سے آپ نے تمسک رکھا نا، یہاں ایک چیز کمی پائی جاتی ہے، اگر آپ نے تمسک رکھا قرآن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، تو آپ بالکل گمراہ نہیں ہوں گے۔ توجہ فرمائیے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، یعنی بالکل گمراہ ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ بھی سن رہے تھے، سرکار فرماتے ہیں گمراہی وہاں ہوتی ہے جہاں اہل بیت نہیں ہوتے ہیں، یعنی گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں حیدری آئی۔ آپ سلامت رہیں جی، مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں ان ایام میں اور اس موسم میں، آپ کی عزاداری مولا قبول فرمائے۔ گرمی بے شک زیادہ ہوتی ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ جتنی مشکل میں جو عمل بجا لایا جائے نا، اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ ہمارے یہاں جو لوگ آج پیدل جا رہے ہیں سرکار کی زیارت کے لیے، تو سرکار کی زیارت کے لیے پیدل جا رہے ہیں، کتنا پیدل چلتے ہیں، کہاں سے لوگ چل کے جا رہے ہیں، کتنے دور شہروں سے لوگ چل کے جا رہے ہیں۔ میں ایک دلیل آپ کو دے رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو پیدل چل کے جاتے ہیں نا، یا آپ جو پیدل عزاداری کرتے ہیں، یہ آپ کا ثواب بھی جو ہے زیارت امام حسین کی طرح ہے، تو جو ہے یا نہیں، یہ آپ کا ثواب اس سے کم نہیں ہے کہ یہ بتا سکتے جی وہ کربلا والے ہیں، نہیں، آپ جہاں بھی ہیں نا وہاں حسین موجود ہوتے ہیں۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمایا۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ جہاں بھی آپ میرا ذکر کرتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں، تو جتنی آپ مشقت کرتے ہیں نا، آپ کے قدم بھی گواہ بن جاتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، اور ان قدموں کو بڑھنا اسی طرف چاہیے جدھر حسین علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو جتنی مشقت میں کم از کم آپ نے خود عزاداری کی، ایک عرصے سے عزادار ہیں آپ سب ماشاءاللہ، تو آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جو مشکلات میں عزاداری ہوتی ہے اس کا اثر ایک زمانے تک باقی رہتا ہے، جو آسانی سے کی جاتی ہے۔ آپ خود ماشاءاللہ اب کتنی گرمی میں دور دور کے آپ نے سفر کیے ہوں گے اور بڑی بڑی منزلیں آپ نے طے کی ہوں گی وطنداری کرتے ہوئے، جتنی مشکل ہوگی نا اتنی قبولیت ظاہرہ ہوگی۔ یہ چیز نہیں، کیونکہ مشقت کی بات ہوتی ہے کہ ہم بندے کا جسم، بندے کا دماغ، بندے کا دل، بندے کی زبان، یہ سارے گواہ بن جاتے ہیں کہ ہم مولا حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار دو چیزیں چھوڑے جا رہا، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس چیز کی کمی پائی جاتی ہے ضیاء حسین، میں اپیل کے ساتھ یہ بات کروں گا تاکہ ہماری بات سب تک پہنچنی چاہیے، نسلوں تک پہنچنی چاہیے، آپ جو سن رہے ہیں کم از کم آپ کے بچوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ سرکار نے کہا تمسک رکھنا ہے۔ تمسک کب رکھنا ہے؟ توجہ فرمائے، کب رکھنا ہے؟ تمسک کا کوئی وقت ہے کہ کب ہمارا تمسک ہونا چاہیے، کب نہیں ہونا چاہیے؟ توجہ فرمائے، تمسک کا وقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی کوئی ایسی سانس نہ ہو جس میں اہل بیت نہ ہوں، یعنی یہ تمسک ہے، یعنی مستقل، یعنی زندگی ہے، تمسک ہے۔ تمسک ختم ہو گیا تو اس تمسک کے ختم ہونے کو قرآن اور اہل بیت نے موت کا درجہ دیا ہے۔ انسان اب تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک مردہ ہو گیا ہے۔ مردہ کیوں ہو گیا ہے؟ بارہا یہ اشارہ کر چکا ہوں، مردہ اس لیے ہو گیا ہے کہ زندہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اہل بیت ہوتے ہیں، مردہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اہل بیت نہیں ہوتے ہیں۔ تمسک کی بات ہے کہ ہر وقت تمسک ہونا چاہیے، آپ کی رات بھی تمسک میں، آپ کا دن بھی تمسک میں، آپ کا چلنا بھی تمسک میں۔ اب میں تمسک کی تشریح کر رہا ہوں، یعنی زندگی کا کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے بارے میں مولا کا حکم موجود نہ ہو۔ کوئی ایسا کام ہے جس کے بارے میں سرکار نے یہ نہ فرمایا ہو کہ رزق کیسے کھانا ہے، رزق کھائیں تو تمسک ہو، چلنا ہو تو تمسک ہو، نماز میں ہو تو تمسک ہو، بیٹھیں تو تمسک ہو، چلیں تو تمسک ہو، خاموش رہیں تو تمسک ہو، یعنی جہاں بھی آپ رہیں
آپ کے سامنے مولا کا حکم موجود ہونا چاہیے۔ اگر مولا کا حکم موجود ہے، آپ کے ہر قول میں امام موجود ہے، آپ کے فعل میں امام موجود ہے، تو گویا آپ ہر وقت امام کے ساتھ بھی ہیں، قرآن کے ساتھ بھی ہیں۔ آج کل تو ہمارے ایک سیزن بن گیا ہے نا کہ کچھ دنوں کے لیے عزاداری ہے، ابھی ماشاءاللہ آپ نے ماتمداری کی ہے، لیکن میں کل بھی آپ کی خدمت میں یاد کر چکا ہوں کہ مومن وہ نہیں ہوتا ہے جو کسی مخصوص وقت کے لیے مولا حسین کے ساتھ ہو، یا مولا حسین علیہ السلام کسی مخصوص وقت کے لیے مومن کے ساتھ ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت مولا حسین کے ساتھ ہوں اور مولا حسین بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہوں۔ یہ تمسک جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی کمی ہم میں نظر آتی ہے۔ یہ چیزیں آپ دنیا جہاں میں چلے جائیں تو شیعت کا ایک معیار ہے، شیعت کا ایک مقام ہے، لیکن ہمارے یہاں تھوڑی سی اس چیز میں کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم ایک رخ میں تو ماشاءاللہ ہمارے نمبر پورے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ماشاءاللہ زداری کی ہے، مولا بہتر سے بہتر قبول فرمائیں، لیکن کسی اور جگہ پر ہمارا یہ تمسک جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ کسی بھی عمل میں صلوات بآواز بلند پڑھ دینا میں کسی جگہ بھی یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں پائے۔ اگر آپ اس وقت عزاداری کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر نماز کے ساتھ تمسک ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائی یا نہیں؟ یعنی زندگی میں سرکار نے کہا ہے کہ یہ جو تمسک ہے نا، جب تک تمسک رہے گا بندہ گمراہ نہیں ہوگا، جب تمسک ٹوٹ جائے گا تو خالی جگہ آپ خود پر کر لیں، میں اگلی بات نہیں کہہ سکتا۔ رابطہ رہے گا، آپ والے محمد سے جڑے رہیں گے تو نور و نلا نور، جہاں بھی رہیں گے آپ کی سرکار کے سائے رحمت میں ہوں گے۔ جہاں یہ سلسلہ ٹوٹ گیا وہاں آپ کے لیے، یہاں کچھ بندوں نے اعتراض کیا ہے کہ سرکار کی زندگی کا یہ اہم ترین جو ہے اصول ہے۔ ہمارے بزرگ یہ کتاب لکھ کے گئے ہیں، اور کسی زمانے میں وہ بزرگ جو ہے کم میں ہوتے تھے، مولانا روشن انڈیا سے تھے، تو وہ ان کے مدرسے میں بھی رہنے کا جو ہے شرف ملا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ وجہ بیان کی ہے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے کچھ لکھنے کے لیے دو، میں تمہیں لکھ کے دوں۔ تو جب دوسروں نے نہیں دی، اعتراض کیا جاتا ہے نا، دوسرے نے نہیں دی تو مولا علی قریب تھے، مولا علی کہتے سرکار یہ لکھ دیں، تو جو ہے یا نہیں؟ تو آپ سوال ہے یا نہیں؟ سوال بھی سنیں اور جواب بھی سنیں، علماء کا استدلال بھی سنیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ تماچا کیسے پڑتا ہے بے شمار لوگوں کے چہرے پر۔ ہاں، سرکار نے فرمایا کہ تم گمراہ نہ ہو، نہیں اور بھائی تم گمراہ نہ ہو، میں تمہیں تحریر لکھ کے دیتا ہوں۔ اب جب سرکار نے کہا کہ تم گمراہ نہ ہو، تو وہاں ہمارے غیر کہتے ہیں کہ ہم مولا علی آگے بڑھ کے دیتے، سرکار یہ لے لیں، جلدی جلدی لکھ کے دے دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ حکم علی کے لیے تھا ہی نہیں، تو جو ہے یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں، یہ حکم علی کے لیے نہیں تھا، کیونکہ سرکار نے مجھے وہ دے جن کے گمراہ ہونے کا امکان ہے۔ حیدری، جن کے گمراہ ہونے کا امکان ہے نا، گمراہ ہونے کا جن کا امکان ہے وہ مجھے دیں۔ علی تو اول آخر جو ہے ایمان ہے نا، ہاں، تو گمراہ ہونے والوں کا، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ محتاج وہ ہیں تحریر کے، علی تو محتاج تحریر نہیں ہے۔ علی کے بارے میں آپ سن نہیں چکے ہیں، بارہا میں نے کہا ہے، بلکہ ایک جنگ میں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے جو ہے یا نہیں، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جو خود کل ایمان ہو وہ کسی تحریر کا محتاج نہیں ہوتا، تحریر کا وہ محتاج ہوتا ہے جو بارہا محنت کرے اور چند آیتیں یاد نہ کر سکے، وہ تحریر کا محتاج ہے۔ اہم ترین سرکار کی زندگی کا، علماء لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کا اہم ترین جو ورثہ ہے، وراثت ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے، وصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے تمسک رکھا قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج اس وقت جو ہے، رات کو بھی بات ہو رہی تھی، آج اس وقت جو ہے ہمارا تمسک جو ہے وہ جزوی اعتبار سے ہوتا ہے۔ دو چار دن پہلے میں نے کچھ ایسے فرامین اور کچھ ایسی آیتیں یا حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جہاں میں نے کہا ہے کہ چلیں جی ایک بہت بڑا میرے پاس مقصد ہے، مقصد عزاداری۔ تو یہ فرمائیے، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا من بقا علی الحسین و ابقا و تبا کا وجبت لہ الجنہ، اور یہ جو کسی کو روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ بہت بڑا ورثہ ہے یا نہیں؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کسی جگہ پر حسین کا ماتمی ہو اور کسی جگہ پر حسین کا گنہگار ہو، تو جو فرما رہے ہیں حسین مولا کا گنہگار ہو، تو کم از کم مولا کی جب کتاب میں آپ کے اعمال جائیں گے تو وہ ماتمی کتنا شرمندہ ہوگا۔ مولا میں دن کو ماتم کر رہا تھا اور شام کو مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، والدین کے حق میں، اولاد کے حق میں، پڑوسیوں کے حق میں، مومن کے حق میں، قرآن کے حق میں، اہل بیت کے حق میں، تو جو ہے یا نہیں؟
سرکار فرماتے ہیں کہ ہر وقت کا تمسک ایسے رہے کہ بندہ جدا ہو، ترجمہ کر رہا ہوں، جدا ہو تو یہ سمجھے کہ اگر میں جدا ہوا تو میں مر جاؤں گا. ایسے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے کہ جدائی جو ہے اس تمسک سے، اس رشتے سے، اس قانون سے جدائی انسان کی موت ہونی چاہیے. اور یہ کیونکہ سرکار کی مجلس جو ہے سرکار رضا علیہ السلام سے منسوب ہے، اور میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ بہرحال میں مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک موضوع تو یہ ہونا چاہیے، خاص کر کے آپ بانیان کے لیے بھی، کہ پڑھنے والوں کی جب فرمائش کرتے ہیں تو یہ فرمائش ضرور کیا کریں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ امام ہے، آنے والے دنوں میں امام حسن علیہ السلام ہے، تو کم از کم پڑھنے والوں کو یہ ہمارا ہی حق بنتا ہے، بانیان کا آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم کم از کم پڑھنے والوں کو یہ کہیں کہ پورا سال پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، تو جو مخصوص موضوع ہے اس پر بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے یا نہیں. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے تاکہ لوگوں کو تمام ائمہ کی سیرت کا پتہ چلے. 2-4 ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذکر تو بارہا ہوتے رہتے ہیں، سید الشہداء ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے، امام حسن ہو گئے، لیکن امام زین العابدین اسلام ہو گئے، لیکن اس کے آگے جائیں نا تو ہماری یہ ذکر کا سلسلہ جو رک جاتا ہے. کسی ایک امام اور کہ امام کی شہادت ہو تو وہاں پر بھی ہماری جو ہے مرکزیت جو ہے یا کربلا ہوتی ہے یا نجف ہوتا ہے یا دوسری اشیاء. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ یہ 14 کے 14 معصومین جو ہے ان سب کے کردار نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے، اولادوں کو پتہ ہونا چاہیے، مومنوں کو پتہ ہونا چاہیے. جو اس حوالے سے سرکار کی زندگی کا وہ عظیم ترین سفر جس کے بارے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح سفر تھا نا، سرکار نے اپنے سفر کے آخر میں ایک بہت بڑے اجتماع میں یہ اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں سرکار رضا علیہ السلام کا اسی مفہوم کا آپ کو اعلان سنانا چاہتا ہوں، آپ آواز بلند صلوات سنا دینا. سرکار کا یہ سفر سنیے گا. سرکار کا سفر جو ہے ماشاءاللہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں، جب سرکار نیشا پور کے قریب پہنچے نا تو نیشا پور کے قریب پہنچے تو بڑے لوگ، ہزاروں لوگ سرکار کی زیارت کرنے والے وہاں موجود تھے. لوگوں نے آ کر سرکار کا استقبال کیا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے جو ہے عقیدت کے کس طرح جو ہے حق ادا کرتے ہیں. وہاں پر سرکار کا استقبال کرنے والوں نے جیسے سرکار فرماتے ہیں کہ ہم مختصر وقت میں بھی قانون حیات دے کے جاتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں بھی ہم بندے کو وہ قانون دے جاتے ہیں. سوال دیکھنے کے لیے لفظ دو ہیں یا 2 جملے ہوں گے یا 3 جملے ہوں گے، لیکن پورا نظام اسلام جس پر قائم ہے اس حقیقت کو غدیر کہتے ہیں. کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کتنے الفاظ ہیں؟ زیادہ نہیں، 2-3 جملے ہوں، لیکن اس سے پورا دین قائم ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ سرکار نے فرما دیا نا. یہاں جب سرکار آئے نا تو نیشا پور کے قریب جو ہے نیئر بھائی سرکار کو جاتے ہوئے لوگوں نے کیا شان آل محمد ہے، کہتے ہیں جی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے سواری سے کسی نے سوال کیا سرکار کوئی ایسا ذریعہ نجات دے کے جائیں، تو جو ہے یا نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نجات دے کے جائیں جس کو ہم یاد کرتے رہیں اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ بادشاہ علیہ السلام نے ہم کو ایک ایسا قانون حیات دیا ہے جو ہمارا عظیم ترین ورثہ ہے. تو جو ہے جو سننا چاہتے ہیں ایک دفعہ حیدری. آپ تھکے تو نہیں ہے نا، پریشان تو نہیں ہے نا؟ ہاں کتنا پڑھنا جی مجھے؟ ہاں بھائی آپ یہ میرے سامعین جو ہے یہ سن کے جائیں گے انشاءاللہ، اور میرے ماشاءاللہ پڑھنے والے بھی یہاں موجود ہیں. تو جناب کی خدمت میں یہ فرمان سرکار کا سنیے گا، ہدیۃً تحفۃً جناب کی خدمت میں. کہتے ہیں میں ایک چیز بارہا ضیاء حسین جی عرض کیا کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ہماری معرفت لفظوں کی حد تک، یہ بات کرنے سے پہلے بات کر رہا ہوں، ہماری معرفت جو ہے نا وہ لفظوں کی حد تک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ماننے کی حد تک کا جو سفر مکمل ہوگا نا تو پھر پتہ چلے گا حسین کیا ہے. کیا آپ نے صبح سے لے کر یہاں تک جتنا مولا کا ذکر کیا ہے نا، ہاں مولا حسین کا ذکر کیا ہے، سرکار کے نوحے پڑھے ہیں، نہ جانے کتنی حدیثوں کی آپ نے ترجمانی کی ہے اپنے پنجابی کے اشعار میں. اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ کسی نہ کسی حدیث کی طرف یا کسی نہ کسی آیت کی طرف وہ مفہوم جاتا ہے. تو آپ ایسے چلتے چلتے قرآن بھی پڑھ رہے تھے، اہل بیت بھی پڑھ رہے تھے. جو ہمیشہ افسوس ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ حسین زبان تک نہیں رہنا چاہیے، حسین کو دل تک جانا چاہیے. جیسے سب سے مشکل بات میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، آپ محبت فرماتے ہیں اور تعاون بھی فرماتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں. یہ چیز بیدار کرنے کی ضرورت ہے.
یہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہے زیادہ تر یہ دیکھا جائے، میں کسی کے لیے فرد کی حیثیت سے نام لے کے محدود نہیں کرنا چاہتا، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو ایمان اور عقیدے کی کیفیات ہیں نا، وہ لفظوں کی حد تک ہے. توجہ فرمائیے، لفظوں کی حد تک ہے، ماننے تک جانا چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ مولا علی کا ایسے نام لیں، ایسے بیداری کے ساتھ نام لیں کہ علی کی یہ ختم ہو تو ختم قرآن کا ثواب مل جائے. حیدری، یہ ایک معنی ہے نا کہ کم از کم ہمارے پاس جو عظیم ترین ورثہ ہے کہ بند یا علی کہنے سے کیا کیا ملتا ہے، مولا حسین کا نام لینے سے کیا کیا ملتا ہے، رب راضی ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے خدا کی پہچان ہوتی ہے. بھائی نام مولا حسین کا لے رہا ہے، مولا علی کا لے رہا ہے، امام رضا علیہ السلام کا لے رہا ہے، پہچان کس کی ہو رہی ہے؟ اب بندہ کہ مولا علی بہت بڑے ہیں، مولا علی کو بڑا ماننے سے کیا خدا چھوٹا ہو جائے گا؟ جتنا مولا علی کو بڑا مانیں گے اتنا خدا بڑا ثابت ہوگا. ایسے ثابت ہوگا کہ جس کا جیسے بزرگ پڑھ گئے ہیں ہمارے یہاں آج موجود نہیں ہے، ان کا درائی اور جملہ تحفتاً ہدیۃً ثواب ان کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی مجالس کو مولا علی کے ذکر سے بلند کیا کرو تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے جس اللہ کا علی اتنا بڑا ہے اس علی کا اللہ کتنا بڑا ہوگا. حیدری آئے، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو اس نے عطا فرمائے. کہ میں جو ہمیشہ ایک افسوس کے ساتھ کیا کرتا ہوں نا، ماننے کی حد تک، دعا بھی زبان کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. اور اس وقت تو ایک افسوس کی بات میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں افسوس پایا جاتا ہے کہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ نچوڑ کیا ہوتا ہے مجلس کا، دعا کی صورت میں ہوتا ہے نا، دعا کی صورت میں ہوتا ہے نا. اگر بندے پتہ چلے کہ بھئی آپ کو دعا میں کیا ملتا ہے، بزرگوں کا ہم نے دیکھا، میرے سامنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے پیچھے بھی، تو بزرگوں کو ہم نے دیکھا وہ کہتے تھے کہ زیارت اور دعا پڑھ کے جائیں. ایسا ہی ہے، کیوں پڑھ کے جائیں؟ کیونکہ نتیجہ جو بندوں کو ملتا ہے نا سارے دن کی تھکاوٹ کا، محنت کا، مشقت کا، تکلیف کا، ذکر سننے کا، وہ دعا میں جا کے ملتا ہے. بندہ کہتے ہیں مولا صبح اٹھ کے میں نے ہائے حسین شروع کی ہے، مغرب ہونے والی ہے، اعمال کی کتاب بند ہونے والی ہے، اعمال کی کتاب بند ہو تو ایسی حسین کی دعا مل جائے، مور لگ جائے کہ یہ بندہ حسین کا ماننے والا ہے. ایسے یہ نہیں کہ ہمارے یہاں ہے کہ دعا مانگنے کے لیے بندے بہت کم رہ جاتے ہیں، ایسے بھاگ کے جاتے ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ اتنے نہیں لگے، کوئی 2-4 گھنٹے تو نہیں لگتے. تو کم از کم زیارت کا مفہوم ہونا چاہیے. جو زیارت آپ کربلا پڑھنے جاتے ہیں نا، اس زیارت کے لیے آپ اتنا لمبا سفر کر کے لاکھوں خرچ کر کے جاتے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے نا کہ ہمارے گھر میں زیارت امام علیہ السلام ہے، آج آپ پڑھنے کے لیے آئیں، تو جو ہے یا نہیں؟ ہم پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، شاید ہم اس کو زیارت نہیں سمجھتے. سرکار فرماتے ہیں جو وطن میں میری زیارت کو زیارت نہیں سمجھتا نا، وہ زیارت کے لیے آپ کیا تو اس کو زیارت کا ثواب نہیں ملے گا. ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں؟ سرکار جب پہنچے نشاپور کے قریب تو سرکار کی کرامت موجود ہے. وہاں پر ایک پتھر موجود ہے جہاں پر سرکار کے قدم کے نشان موجود ہیں. دنیا والوں کے لیے سرکار نے وہاں پر قدموں کے نشان لگا کے دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں گواہ رہنا، ہم جہاں سے گزرتے ہیں قدموں کے نشان موجود ہوتے ہیں. ایک بندے نے ایک سوال کیا، سرکار جاتے جاتے گزریہ نجات دے جائیں، کوئی ایسا قانون دے کے جائیں جو ہم یاد کرتے رہیں اور یاد کرتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا رہے کہ امامت کس بلند ترین معیار کا نام ہے، کس عظیم ترین جو ہے ربط اور رابطے کا نام امامت. تو سرکار نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ میرا ایک ایسا قلعہ ہے، ہاں جو اس میں داخل ہو گیا اس نے عذاب سے امان پائی. جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امان پائی عذاب سے، اس کو عذاب نہیں ہوگا. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا نا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں ہر زمانے میں 2 نمبر لوگ بھی رہے ہیں، 1 نمبر لوگ بھی رہے ہیں. 1 نمبر 2 نمبر وہ لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں جنہوں نے کہا ہم اللہ والے ہیں، اللہ کو زیادہ مانتے ہیں. تو سرکار نے فرما دیا کہ جو زیادہ اللہ اللہ کرے وہ اس قلعے میں داخل ہو جائے گا جہاں پر اس کا کوئی عذاب نہیں ہوگا. اس کے بعد سرکار نے ایک ایسی شرط لگا لی، بڑے بڑوں کی جو ہے امیدوں پہ پانی پھر گیا. تو جو ہے یا نہیں؟ لکھنے والوں نے اس کو لکھا ہے کہ سونے کے حرفوں کے ساتھ لکھا گیا. حدیث ذہبی بھی سے کہا جاتا ہے بشرطہا
وشروطہا، یہ ضرور ہے کہ یہ قلعہ ہے، لیکن اس کی کچھ شرط ہے، شرط نہ پوری کی جائے تو مشروط عمل جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا، تو جو ہے یا نہیں؟ بہت سارے اعمال ہیں جن کی کچھ شرطیں ہیں، شرط کو پورا کرنے کے بعد وہ جو عمل ہوتا ہے اس کے بندہ انتہا تک پہنچتا ہے یا اس کے بندہ اثر تک پہنچتا ہے۔ بواد بلند صلوات پڑھ دیں۔ سرکار نے فرمایا ہم شرط ہیں، بشرطہا و شروطہا، ہم اس کی شروط ہیں۔ اللہ کو اللہ کہنے والوں، اللہ کی شرط یہ ہے کہ پہلے حسین کو مانا جائے، تو جو ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ تم اللہ کے بعد چلے جاؤ، اور خدا کی ذات بھی کہے گی، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے ذہن اور خیال میں یہ بات آ جاتی ہے ہم ڈائریکٹ اللہ اللہ کریں گے تو اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، بڑی ذات تو اللہ کی ہے نا، تو اللہ کی ذات نے کہا ڈائریکٹ میرے پاس آنے والا جو ہے وہ مجھے کبھی محبوب نہیں ہو سکتا، یہ نہ کہے کہ میں ڈائریکٹ آ گیا اور میرے زیادہ وہ قریب بندہ آ جائے گا، ہاں خبردار میرے قریب اگر آنا ہو تو وہ 5 اور 14 کے وسیلے لے کر آنا، یہ وسیلے ہوئے تو میں خدا بھی راضی ہو جاؤں گا، اگر یہ وسیلے نہ ہوئے تو بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ جزاکر دو ہیں تو بہرحال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے، اب تو پتہ ہے آپ کو گھر کے بندے ہیں، اب تو دعا خیر بھی کر دیں تو مجلس جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو کم از کم موجودہ زمانے کا بگڑا ہوا نظام جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے نا، عجب مذاق روا ہے یہاں نظام کے ساتھ، ہاں کہ جتنا کچھ ضیاء حسین جی حالات بدل گئے ہیں نا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ موجودہ زمانے کے انقلاب اور تبدیلیاں جو ہیں نا اس بات کی عکاس ہیں کہ کسی وارث کو آنے میں دیر نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ کسی کے آنے میں دیر نہیں ہے، یہ جو آثار ثابت ہو گئے ہیں نا اس زمانے میں بھی، توجہ جی ذاکرین صاحب توجہ، اس زمانے میں بھی جب لعنتی بندہ من المشرق الى المغرب، توجہ فرمائیے گا، من المشرق الى المغرب لوگوں کا محبوب ہوا تو ایک حسین نے آ کے بتایا یہ محبوب نہیں، یہ لعنتی بندہ ہے۔ یعنی کون تھا جو یزید کو نہ ماننے والا تھا؟ اگر حسین نہ اٹھتے، حسین کو دین کیوں کہا جاتا ہے، امام علیہ السلام کو دین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حسین علیہ السلام نکلے تو لوگوں کو پتا چلا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ اگر مولا حسین بھی خاموش ہو جاتے، بڑے بڑے رضی اللہ اپنے اپنے حجروں میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ رضی اللہ مصلحت دے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، علیہ السلام کو نکلنا پڑتا ہے۔ اسی ماحول کو دیکھ کے کسی نے یہ 2 سطریں لکھی ہیں کہ عجب مذاق روا ہے یہاں نظام کے ساتھ، وہی یزید کے ساتھی وہی امام کے ساتھ، اس بدلتے ہوئے رویے میں وہ جو کہتے ہیں نا حسین بھی رضی اللہ ہے اور فلاں بھی رضی اللہ ہے، نہیں، حسین رضی اللہ نہیں ہے، حسین ہر سلامتی کا مرکز ہے، جہاں جہاں بھی سلامتی ہے، جہاں جہاں بھی سلامتی، آخری جملہ التماس دعا، جہاں جہاں بھی سلامتی ہے، سلامتی کو سلامتی کی اپنی انتہائی منزل تک پہنچنے کے لیے جس کردار کی ضرورت ہے اس کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ میری باتوں کو قبول فرمائے، مولا کا مخلص نوکر ذاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے، بانیان کی یہ محنت قبول فرمائے، ہم سب کو مولا حسین علیہ السلام کا ایسا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذاکرین کو ویسا بنائے جیسے مولا حسین علیہ السلام چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایسی فہرست میں شامل کرے کہ سرکار راضی ہو جائیں۔ ہمیشہ فرمائش کرتے ہیں تبرکن دعا کے لیے، آپ کے لیے خاص کر کے دعا کرتے ہوئے 2-4 جملے مصائب کے، کیونکہ مجھے ضیاء حسین ہمیشہ کہا کرتے ہیں، تو یہ آپ کی محبت و مہربانی بھی ہے جو آپ سن بھی رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں، کہ جملے سنیے گا کہ تاریخ کربلا میں ایسا منظر بھی دیکھا گیا کہ جب بازاروں سے یہ سر گزرتے نا، توجہ فرمائیے گا، بازاروں سے یہ سر گزرتے نا، ایک روایت آپ نے بارہا ذاکرین سے سنی کہ کچھ خواتین جو ہے ایک سر کے نیچے کھڑے ہو کے یہ کہتی تھی کہ کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، التماس دو، ہاں اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، وہ تھا کتنا سا 6 مہینے کا، لیکن دیکھنے والے نے یہ کہا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، دیکھنے والے نے کہا کاش اس کی ماں مر گئی ہو، پیچھے سے بیان آئے کہ ابھی تک زندہ ہوں، ابھی تک زندہ ہوں۔ وہاں کا ایک التماس دعا کے ساتھ ضیاء حسین منظر پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک منظر دیکھا گیا، مقتل کی کتاب کا حوالہ دے کے پڑھ رہا ہوں، ایک منظر دیکھا گیا کہ جہاں یہ بھائی تھا نا، یہ چھوٹا بھائی تھا 6 مہینے کا، وہاں ایک 18 سال کا تھا، 18 سال کا تھا، جس کے بارے میں یہ ہوا کہ مولا حسین علیہ السلام کو اپنے اکبر سے اتنی محبت تھی،
اور علی کی بیٹیوں کا یہ گریہ آج بھی ہے. آج بھی میری آقازادی کی فریاد ہے نا کہ جب میری آقازادی مدینے میں گئی، واپس گئی تو سیدہ نے پوچھا، اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی کہ اتنا کچھ ہوا، اتنے مصائب دیکھے، کیا کسی نے افسوس کیا؟ کیا کسی نے تعزیت کی ہے؟ تو رو کر علی کی بیٹی نے جو جملہ کہا ہے، میر انیس صلی اللہ مقام فرما گئے ہیں کہ شہزادی نے فرمایا، نہیں اماں، افسوس یہی ہے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. بازار میں یہ منظر دیکھا گیا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا سر بیٹے سے کتنی محبت تھی، نوکے نیزہ پہ گھوم رہا ہے. دنیا نے جب یہ موضوع دیکھا کہ حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پہ گھوم کیوں رہا ہے، کبھی مولا مشرق کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، تو جب آ کر ملعون سید سعدین کی تازیہ نے مارے نا، تازیہ نے مارے، تو میرے آقا نے فرمایا مجھے کیوں مار رہا ہے؟ کیا آپ کے بابا کا سر ایک جگہ رکتا کیوں نہیں ہے؟ کیا تم اگر میرے بابا کا سر ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بھیا علی اکبر کا سر ایک طرف رکھو. جدھر میرے بھیا کا سر ہوگا ادھر میرے بابا حسین کا رخ ہوگا. حسین کو اتنے پیارے تھے علی اکبر. وَسَيَعْلَمُونَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. دعا فرمائے مولا واصف کاظمی صاحب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. مومنین اکرام، اب آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت غلام مصطفیٰ علیانی اپنے مخصوص انداز میں ذکر بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد سب سے آخری ذاکر جناب ذاکر اہل بیت عمران رضا جھنڈیر اپنے مخصوص انداز میں ذکر بیان فرمائیں گے. ذاکر صاحب کی آمد کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.